مولانا عبد الشکور دین پوری مرحوم کے ساتھ ایک دفعہ میں سندھ میں ایک علاقہ ہے کند کوٹ، وہاں ایک مدرسہ ہے فیوز العلوم، اڈے کے قریب ہے. پرانے زمانے میں تو وہاں ہوتا تھا، اب پتہ نہیں وہ اڈا کہیں وہاں ہے یا کہیں اور ہے، تو مدرسہ اب بھی ہے وہاں پر. اس جلسے پر مولانا دین پوری مجھے ساتھ لے گئے کہ ساتھ چلو. ہم گئے وہاں، جلسہ صبح سے شروع ہوا اور رات گئے تک رہا، وقفہ نہیں تھا. وقفے میں صرف نمازیں آتی تھیں، باقی یہ ہے کہ وہ لنگر ان کا چلتا رہتا تھا. لوگ جاتے کھانا کھا کے آ کے پھر مجمع میں بیٹھ جاتے، پھر آ جاتے، پھر آ کے. اس میں سندھ کے بڑے بڑے اولیاء تھے. یہ ہمارے سائیں عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کچھ عرصہ پہلے سندھ میں انتقال ہوا ہے. یہ حالجی شریف کے خانقاہ کے سجادہ، یہ بھی اس کے اندر تھے. سائیں عبدالکریم بیر شریف والے، وہ بھی اس وقت اس کے اندر موجود تھے. اس طریقے سے محمد شاہ صاحب امروٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اس جلسے میں موجود تھے. اور بھی کئی علماء تھے. پنجاب سے مولانا عبد الشکور دین پوری گئے ہوئے تھے. میں ان دنوں نیا طالب علم تھا، مولوی بنا تھا. تقریریں میں نے شروع کی ہوئی تھی، تو میں اس لیے ساتھ چلا گیا کہ مولوی صاحب مجھے 10 منٹ دلوا دیں گے، چلو میں بھی اپنی تقریر جھاڑ لوں گا. ایک تقریر آج کل اکثر خطیب بیان کرتے ہیں، میں اس کا موجد اول ہوں. وہ کیا کہ قرآن سے سوال اور قرآن کا جواب. میں نے قرآن سے پوچھا میرا نبی کون ہے، میں نے قرآن سے پوچھا نبی کی زلفیں کیا ہے، میں نے قرآن سے پوچھا نبی کی آنکھیں کیا ہے، میں نے قرآن سے پوچھا نبی کی زبان کیا ہے، میں نے قرآن سے پوچھا نبی کے ہاتھ کیا ہے، میں نے قرآن سے پوچھا نبی کا سینہ کیا ہے، میں نے قرآن مجید سے پوچھا حضور کا دل کیا ہے، میں نے قرآن سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام کیا ہے، میں نے قرآن سے پوچھا نبی کے مدینے کا نام کیا ہے. یہ اس وقت جوانی تھی، ایک سانس میں پتہ نہیں کتنی باتیں میں کہتا تھا. اب تو یہ اتنی بات کہہ کے بھی میں تھک گیا ہوں. تو پھر اس کے ساتھ میں قرآنی آیتیں پڑھتا تھا. یہ تقریر میں نے تیار کی تھی اس نور البصر فی سیرت خیر البشر سے. وہ کیسے یاد کی تھی کہ اس میں ان کا طرز یہ ہے کتاب لکھنے کا کہ جس موضوع کو لکھتے ہیں اس کے اوپر پہلے قرآنی آیت لکھتے ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خصوصیت کہ سارے نبی بن مانگے آئے، حضور کو اللہ کی بارگاہ سے مانگا گیا، تو اوپر آیت لکھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اور پھر نیچے وہ واقعات لکھی. یہ ابتدا ہے. اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بہت بڑے احسان ہیں. آیت لکھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پھر آگے وہ واقعات ہیں. اس طریقے سے ایک مضمون ہے کہ اللہ کے رب ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور کا وجود ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ہے، رب کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے محمد جیسا تمہیں رسول دیا ہے. تو اس پر پھر وہ واقعات. اس طریقے سے ہر چیز، اگلی جو تقریر تھی میں نے چھوڑ دی، عنوان اور آیتیں یاد کر لی. اب وہ میری 10-15 منٹ کی بہترین تقریر بن گئی. تو اتنا ہی 2-4 منٹ 10 منٹ تقریر کرنے کو ملتے تھے. تو وہاں حضرت دین پوری کے ساتھ جب میں سٹیج پر گیا تو حضرت نے کہا کہ یہ نوجوان بچہ ہے ہمارا اور یہ میرے ساتھ آیا ہے، یہ تقریر کرتا ہے، تو 10 منٹ آپ اس کو دیں. اب جو نیا آدمی ہونا تو اس کو آسانی سے کوئی آدمی ٹائم نہیں دیتا کہ پتہ نہیں کیا کہے گا، کیسی تقریر کرے گا. ہمارے پاس ٹائم نہیں، اتنے علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے سامنے اس کی کیا تقریر ہوگی. تو انہوں نے بڑی پابندی سے کہا بس چند منٹ بولنا ہے، زیادہ وقت نہیں لانا. ٹھیک ہے. میں نے جی حضور کی سیرت پر یہی تقریر کی کہ میں نے پوچھا ہے قرآن بتا، میرے نبی کی نگاہ کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر. زبان کیا ہے؟ تو لا تحرک بہ لسانک. ہاتھ کیا ہے؟ تو وما رمیت اذ رمیت. سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. دل کیا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى. اس طریقے سے پڑھتے 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 سارا قرآن مجید کا نچوڑ پورا کیا حضور کی سیرت پر. پھر اس میں حضور کے جسم کو بھی بیان کیا، حضور کی سیرت کو بھی بیان کیا، مکی مدنی زندگی کو بھی بیان کیا، اس میں حضور کے غزوات کو بھی بیان کیا، حضور کی ازواج کو بھی بیان کیا، حضور کی اولاد کو بھی بیان کیا، اور اس کے لیے ساری قرآنی آیتیں تلاش کی حتیٰ کہ حضور کے دنیا سے وفات تک، تکمیل دین تک. وہ تقریر بن گئی کچھ 14-15 منٹ کی. بڑے نعرے لگے، بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، بڑی داد دی. تو وہاں جو سٹیج سیکرٹری کھڑے ہوئے تھے نا جی، اس نے پھر لیا سپیکر اور اس نے بڑے چیلنج دیے. یہ وہ دور تھا جب ہمارے بزرگوں میں مودودی کے خلاف ایک تحریک چلی ہوئی تھی اور یہ نعرہ لگاتے تھے اس زمانے میں 100 یہودی ایک مودودی. اب تو اتفاق ہو جاتے ہیں، اتحاد ہو جاتے ہیں، یاریاں لگ جاتی ہیں اور منصورہ میں یہ دعوتیں بھی کھاتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں. تو اب کی بات میں نہیں کر رہا، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں.
तकरीर खत्म हुई तो उसने कहा मैं पूरी दुनिया को चैलेंज देता हूं, मैं सारे मौजूदियों को चैलेंज देता हूं कि हमारे उलमाए देवबंद में इस नौजवान ने जैसी तकरीर की है तुम अपने बड़ों को ले आओ, ऐसी एक तकरीर करके दिखाओ। इस तरीके से उसने बड़ा जोरदार, मैं सुभान अल्लाह नहीं कहलवाना चाहता, मैं आपको एक और बात सुनाना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी के उन पुराने लोगों में तकरीरों का मिजाज नहीं था। मौलाना मौदूदी भी तकरीर नहीं करते थे, वो लिखी हुई तकरीर पढ़ते थे। इसी तरीके से उनमें मियां तुफैल साहब तकरीर नहीं करते थे, बल्कि मियां तुफैल का एक वाकया मशहूर है, कपड़े तब्दील किए और नए कपड़े पहनकर स्टेज पे गए तो इधर उधर हाथ डालते रहे, तो वो बड़े परेशान हुए कि वो जो तकरीर लिखी थी वो तो पीछे और कुर्ते में रह गई, तो खुतबा पढ़ के कहा कि तकरीर घर भूल गई है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई तनकीद नहीं है, मतलब मजबूरी थी। हाँ, उनमें प्रोफेसर गफूर अहमद बला का मुकर्रर था, असेंबली का मेंबर था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता था। इस तरीके से और भी बड़े बड़े मुकर्रर उनके अंदर, ये जो मौजूदा है क्या नाम इसका, लियाकत बलोच, बहुत अच्छा मुकर्रर है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, और भी कई लोग इनके अंदर हैं। तो मैं वो किताबें आपको लिखा रहा हूँ, नूरुल बसर फी सीरत बखैरुल बशर,